امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث و جانشین اور عکس جمیل تھے، مسند علم نبوت کے جانشین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے امین تھے، معرفت الہی کے مہکار تھے، زہد و تقوی کے شاہکار تھے، جود و سخاوت کا دربار تھے، اور اپنے دور میں دنیا کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے سخی اور عبادت گزار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک، عالم، عبادت گزار اور زاہد شخصیت کے حامل تھے، قرآن مجید کے نہایت دلکش انداز میں تلاوت فرمانے والے، اور خود بھی جب تلاوت کرتے تو روتے بھی جاتے تھے، اور ساتھ بیٹھنے والے بھی آپ کی آواز سے، آپ کے انداز کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ آپ کی کیا ہی شان ہے کہ آپ انتہائی قدر و منزلت کے مالک اور عظیم و شان مجتہد تھے، عبادت و طاعت الہی میں مشہور زمانہ تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امت مسلمہ کی نگاہوں میں انتہائی بلند مقام، شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم وہ ہستی ہیں جن کی ذات ہمہ جہت شخصیت کی حامل تھی، بڑی قدر و منزلت والے منفرد شخصیت۔ آج ہم حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت کے مبارک گوشوں پر کچھ بات کرتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا تعارف۔ آپ 7 صفر المظفر 128 ہجری بروز منگل طلوع فجر کے وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع جو علاقہ ہے ابوا شریف، جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امی جان حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، آپ کا مبارک نام موسیٰ اور کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم، اور القابات صابر، صالح، امین، جبکہ سب سے مشہور لقب آپ کا کاظم ہے۔ بہت زیادہ معافی اور درگزر کرنے کے سبب آپ کا لقب جو ہے کاظم یعنی غصہ پی جانے والا ہوا۔ اللہ اکبر، آپ کا لقب ہی کتنا پیارا ہے کہ کاظم کہتے ہیں غصہ پی جانے والے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت شعر آپ کی شان میں لکھتے ہیں: شان حلمن کان علمن جان سلمن السلام، موسیٰ کاظم جہاں کاظم میرا امداد کن۔ سبحان اللہ۔ امام موسیٰ کاظم اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ اور عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 7ویں پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حمیدہ بربریہ رحمت اللہ تعالی علیہا تھا۔ آپ کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے تمام بیٹوں میں موسیٰ کاظم بہترین بیٹے ہیں، اور یہ اللہ پاک کے موتیوں میں سے ایک موتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ والد بھی بیٹے پر فخر کرے، اور والد بھی کون؟ امام جعفر صادق۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جو الکاظم لقب معروف ہے نا ناظرین، دراصل قرآن مجید میں متقین کی صفات میں ذکر ہونے والا ایک وصف اور کلمہ ہے۔ جب لوگوں نے آپ کے اندر اس وصف کی کیفیات ملاحظہ فرمائیں تو ان کے دلوں نے خود بخود اس بات کی تصدیق کی کہ اس زمانے میں اس لقب کی آپ سے زیادہ کوئی حقدار شخصیت نہیں ہے۔ پھر یہی بات دلوں سے نکل کر زبان پر آئی، اور ایسی زبان پر آئی کہ یہ شہادت بن کر رہ گئی جسے آج تک دہرایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصہ پی جاتے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اسی قرآن پاک کے لفظ مبارک سے سبحان اللہ آپ کا لقب کاظم پڑ گیا، جو غصہ پی جانے والے۔ اللہ کرے کہ آپ کے اس وصف کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ ہم تو جناب کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کر دے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے، ہر وقت تیار رہتے ہیں لڑائی کے لیے، اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں، ان کے پیروکار ہیں، اور ہم ان کے مرید ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم تو معاف کرنے والے ہیں، غصہ پی جانے والے ہیں۔ تو آیا مدنی چل کے ناظرین، آپ بھی اپنے اندر یہ کوشش کریں نا۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مبارک رات عبادت میں اور دن روزے کی حالت میں گزرتے۔ بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو عبد صالح یعنی نیک بندے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حلم و بردباری یعنی قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب کاظم یعنی غصہ پی جانے والا آپ کی پہچان بن گیا۔ عاجزی اور انکساری کی یہ کیفیت تھی کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے سے گزرتا اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتا، آپ سلام میں پہل فرماتے۔ اگر معلوم ہوتا کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے تو بھی آپ اس کی ضرورت پوری فرماتے، یعنی یہ پتہ بھی ہوتا کہ یہ میرا دشمن ہے، مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے۔ ناظرین ذرا سوچئے نا، یہ کیسی کمال کی بات ہے، یہ کیسا نبی پاک نے فیضان حاصل تھا۔ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو پڑھتے ہی ہیں نا کہ آپ سلام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو پہل فرماتے، اپنے غلاموں کو سلام میں پہل فرماتے۔ مگر آج لوگ کہتے ہیں بھائی میرا مرتبہ ہے، میرا مقام ہے، لوگ مجھے آ کے سلام کریں، میں کیوں سلام کروں؟ جس کو نہیں جانتا اس کو میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، سنت یہ ہے کہ جس کو جانے جس کو نہ جانے، مسلمان ہے
سلام آپ کریں، اور پہل کریں گے تو ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ اور سبحان اللہ، جو سلام میں پہل کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے دل سے تکبر دور ہو جاتا ہے، ہاں دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل عاجزی کا پیکر رہے تو سلام کو عام کریں اور سلام میں پہل کریں۔ اور سبحان اللہ، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے خاندان سے تعلق، مگر آپ جس کو جانتے نہ جانتے سب کو سلام میں پہل فرماتے ہیں۔